جعفری صاحب امین حیدری صاحب آپ کی شخصیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما بدائما اذ لا سماء ذات ابرج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو رجاج. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ عزتدار عزادار تشریف فرما ہے. طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات جناب حسین کی ذات کو بلند آواز سے ہے. جناب کی اجازت نوکری شروع کیجئے آپ کے سامنے. بسم اللہ. آج کے دن کے صدقہ میں اس ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بھائی مجاہد عباس کنگرہ صاحب کی توفیقات میں رزق میں عزت میں صحت سلامتی زندگی میں مولا مزید اضافہ فرمائے. بیمار مومنین کو مولا شفا عطا فرمائے. مجاہد عباس کو مالک اور عزت عطا فرمائے. صحت سلامتی زندگی عطا فرمائے. اپنے گھر والوں کے ساتھ خاندان کے ساتھ آپ تمام مومنین کو امام زمن کے ظہور تک امام زمانہ آباد و شاد فرمائے. دشمنان آل محمد کو میرا اللہ نیست و نابود فرمائے. ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے. زیارات مقدسہ مولا نصیب فرمائے. حج و بیت اللہ مولا نصیب فرمائے. اپنے عزاداروں میں امام حسین شمار فرمائے. اپنے زواروں میں شمار فرمائے. ہے اجازت چند لمحات کے بعد سنیں گے. گنے چنے سے لمحات ہیں انہی میں طواف کر لینا ہے. ذکر کا حکم کی تعمیل ہوگی آپ کی زیارت ہوگی. تھوڑا تھوڑا بس مسکراتے رہو گے تو میں آپ تک بات ارسال کرتا رہوں گا. حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا جناب حنانہ. مزہ نہیں آیا؟ حضرت حنانہ نے اللہ کی بارگاہ میں منت مانی تھی. کیا کہ جو میرے حجاب میں بچہ ہے جب یہی بچہ میری جھولی میں آئے گا تو میں اس بچے کو بیت المقدس اللہ کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی. آپ کو سلامت رہے. حافظ صاحب میرے شام کے وقت اتنا کرم ہو تو علی کی بیٹی راضی ہوتی ہے. ہاں یہ بہت ڈھیر سارا سجدہ کو سجدہ کرنا چاہیے. اتنا کرم آپ پہ اور بانیان پہ مخدومہ فرما رہے ہیں. حفظ آباد بہت خوبصورت سماعت کا مالک ہے. منت مان لی کہ میں بیت المقدس کی مجاوری کے لیے اس بچے کو وقف کروں گی. حافظ صاحب ہو سکتا ہے کہ بندے ابھی سوچ میں ہوں کہ آگے یہ جعفر کیا کہے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے ابھی واپس آ رہے ہوں کہ چلو سننا شروع کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے میری اتنی حیثیت ہی نہ ہو کہ اس کی بات پہ کیا غور کرنا. لیکن یہ 1 2 3 4 کیمرے لگے ہوئے. جہاں تیرے مذہب کا دشمن میرے مذہب کا دشمن ہمارے عقیدے کا معترض مجھے سن رہا ہوگا اگر وہ تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہوا تو وہ تسلیم کرے گا کہ جعفر اپنی وکالت ٹھیک کر گیا ہے. پھر جاؤ مولویوں سے کہو ہمیں کافر کیوں کہتے ہو. اگر منت ماننا بدعت ہوتا اللہ پوری کیوں کرتا. جو ہاتھ پھیل رہے ہیں وہ شام کے ٹائم خیرات لے رہے ہیں. آپ کے کیا کہیں گے؟ اس توجہ کے کیا کہیں گے؟ اوہ انہوں جگا دے اوہ انہوں جگا دے انہوں باہر بھیج. مجلس میں سونا حرام ہے. اٹھ کے بعد جا فریش ہو گیا. ہر ذاکر علیہ سنتے ہیں. ہاتھ بلند فرماؤ ہے ادھر اتنے شور میں تو سو گیا. کیا بات ہے. واہ واہ. ہائے ہائے بیٹے صاحب 1 2 ہاتھ میں گنتا رہتا ہوں.
کیونکہ جسے لقمہ کھانا آتا ہے اسے رزق کے مالک کو سلام کرنا بھی آنا چاہیے. سلامت رہو. منت مان لی جناب حنانہ نے. بات اچھی شروع ہو گئی ہے اور جہاں تک میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں بالکل قریب کھڑے ہیں. راستہ آپ نے بنا دیا. بہت شکریہ کہ آپ نے پہلا لفظ قبول فرمایا. جھولی میں آ گئی بیٹی. شاباش جناب مریم. اب جناب حنانہ اداس ہو گئے, سوچ میں پڑ گئے. بیٹا ہوتا تو اور بات تھی, بیٹی کو کیسے تنہا چھوڑوں. بس سوچا فہاتفا بہاتف. ہاتف غیبی سے آواز ہے, حنانہ تو اپنی منت پوری کر, مریم جانے اور میں اللہ جانے. جو ہاتھ شام کے وقت بلند ہو گیا ہے, ان ہاتھوں کو کتنی خیرات دے رہی ہوگی علی کی محترمہ بیٹی. سلامت رہو. بشارت مولا کی قسم ایک لفظ پھر ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. چلو میں لمحے نہیں گنتا کہ ابھی ایک لمحہ, 2 لمحے, 4 لمحے, گھنٹہ نہیں, چلو ایک پورا دن. ایک دن کی جناب مریم ہے. ایک دن کی بیٹی کو اٹھایا جناب حنانہ نے آغوش میں. چل پڑی بیت المقدس کی طرف بیٹی کو اندر چھوڑنے. بیت المقدس آپ کے حافظ آباد کی کسی مسجد کا نام نہیں, قبلہ اول ہے. کعبہ سے پہلے جس کی طرف رخ کر کے مخلوق خدا اللہ کی عبادت کرتے تھے بندے, وہ بیت المقدس ہے. اس کے اندر میں ہوتا تو داد شاد دے کے فارغ ہوتا. یہاں میں پردہ چنگا ہاں یا نہیں, میں سنتا بڑا چنگا. اس کے اندر جا رہی ہے ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کر جناب حنانہ. جبکہ شریعت محمد میں, فقہ جعفر صادق میں, دین خدا میں میری ماں کو حکم ہے کہ جب بچے کو جنم دے لے تو کم از کم پورے 10 دن تک جو گلی کی مسجد ہے نا, محلے کی, اس کو چھو بھی نہیں سکتی, مس بھی نہیں کر سکتی. سفر میں نے ڈھیر سارا نہ کرنا ہوتا تو جناب کو چھوڑ کے جانے کو میرا دل نہیں کر رہا. اتنے اچھے خریدار مل جائیں تو پاگل ہوتا ہے وہ بندہ جو اپنی جیب چھپا لے. آپ خریدار مجھے مل گئے, مولا کی قسم ہے. ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کر بیت المقدس میں جا رہی ہے جناب حنانہ. نہ شریعت نے روکا, نہ اللہ نے ٹوکا, نہ کسی نے کوئی الزام کوئی بات کی, سارے خوش ہیں. ابھی آپ بھی خوش بیٹھے ہیں, آپ نے مجھے دعا بھی دی ہے, سبحان اللہ بھی کہا ہے, ہاتھ بھی اٹھائے, چہروں پہ مسکراہٹ بھی آ گئی ہے. تو پھر جناب علی ذرا علم کا توجہ کرنی چاہیے. کافر کسی کو کہنے سے پہلے 2-4 کتابیں پڑھ لینی چاہیے, پھر کسی کو کافر کہنا چاہیے. ویسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو کافر کہنا بہت بڑا جرم ہے. شریعت محمد میں اس کی ڈھیر ساری سزا ہے. ویسے اگر ہمیں کافر کہنے سے کسی کے بچے پال رہے ہیں نا, تو بچے پالی رکھ, ہمیں کافر کہی رکھ. اوے حنانہ ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کر بیت المقدس میں چلی جائے, سارے خوش ہو. علی کی ماں کعبے میں آ جائے تو اعتراض ہو. وہ ہاتھ کبھی محتاج ہو سکتا ہے جو ہاتھ شام کے ٹائم مجلس حسین میں بلند ہو رہا ہے, جس کی چھت پہ علامہ ہاتھ اٹھے حیدری. میں صدقے جی محبت ہو گئی ہے. سار کسی بھائی جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں, جوان بزرگ نا, بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہے تو خیر ہے, جوانوں کو معافی نہیں ہے. اللہ اکبر. ہاں مدد فرمانا آپ کر رہے ہیں, میں مولا سے پھر بھی مانگ رہا ہوں, کیونکہ آگے ہے ریڈ زون, پر جلتے ہیں. تنہا مجھ سے سفر نہیں ہو سکے گا. جہاں جبریل کہاں پہ جائے, میں تو نطفے کی پیداوار ہوں. میرے اندر کتنی حیثیت, میرے کتنے پر, میں کتنی برداشت, جب تک وہ خود توفیق نہ دے مجلس کی مالکن جو سیدہ طاہرہ تشریف فرما ہوتی ہیں, بس آپ کو بھی دے رہی ہیں مجھے بھی. لفظ سننا, ایک دن کی بیٹی کو جناب مریم کو بیت المقدس کے محراب میں چھوڑ آئے جناب حنانہ.
اللہ نے حضرت زکریا کو وحی کی. زکریا جی مالک، اس کی ماں کے ساتھ وعدہ میں نے کیا ہے، اس کی کفالت کا نبھانا تو نے ہے. اور قرآن کہتے ہیں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا کہ حضرت مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی ہے. چھوٹا بندہ نہیں ہے جی، حجت ہے، رسول ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، معصوم ہے، علیہ السلام ہے جناب زکریا. وہ کفیل ہے جناب مریم کے. اتنی اچھی سماعت کا جو مجمع ہو نا، اس سے شکوہ کرنے والا خطیب بخیل ہوتا ہے کہ مجمع اٹھ کے واہ واہ کرے تو ہم کہیں آپ سمجھے ہی نہیں، آپ نے حد کی ہوئی ہے. لیکن میری حسرت ہے کہ جملہ کھلنے سے پہلے، بات واضح ہونے سے پہلے 5 بندے پہنچے. جب بات کھلے گی تو پھر تو بچہ بھی سمجھ جائے گا. پرانے عزادار بیٹھے ہو، 5 بندے ہی صرف پہنچے تو میں قسم خدا کی وہ جہاں تک جانا ہے 4 گھنٹے کا سفر ہے. 4 گھنٹے نہ سی پوری زندگی میں اس بندے کو داد اور واہ واہ میں دیتا رہوں گا. چیلنج ہے میرا، پڑھی لکھی دھرتی پہ کھڑا ہوں میں. جناب مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی ہے، لیکن ایک دن بھی زکریا کے گھر سے مریم نے کھانا نہیں کھایا. حافظ آباد تیری مٹی کو میرا سلام ہے. میں خوش آمد نہیں کر رہا، میں سچ دل سے کہہ رہا ہوں. ہاں ایک دن بھی جناب، سبحان اللہ. یار مجاہد عباس مولا کے سمے بڑا رنگ لگا ہوا ہے، بڑی روحانیت نظر آ رہی ہے. ممبر پہ اس بندے کو آنا چاہیے جس کی 4 آنکھیں ہوں، 2 ظاہر کو دیکھتی ہیں، 2 باطن کو. بڑی راضی علی کی بیٹی ہاتھ چاویا جب بچوں ہے دری آئی. ایک دن بھی جناب زکریا کے گھر سے جناب مریم نے کھانا تناول نہیں فرمایا. کھانے کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان سے اللہ بھیجتا ہے. یعنی جب بھی جناب مریم کو کھانے کی طلب ہوتی ہے تو آسمان کی جانب دیکھتی ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، دسترخوان سجاتے ہیں، اوپر آسمان کے کھانے چنے جاتے ہیں. جتنی طبیعت ہوتی ہے بی بی تناول فرماتی ہیں. بچے ہوئے کھانے جناب زکریا دیکھ کے پوچھتے تھے یہ کہاں سے ہے؟ بی بی فرماتی من عند اللہ ہے، میرے اللہ نے بھیجے ہیں. یا میں اڑوں گا تقی شاہ جی یہ دیکھیں گے، یا یہ ماسٹر صاحب سارے اڑیں گے اور میں ان کے پیچھے لمک لمک کے آ جاؤں گا. چونکہ یہ تو جتنی معرفت اتنی واہ، جتنا سمندر اتنی لہریں. اگر اندر علی ہی نہ ہو تو اس بندے سے میں داد کیسے لے لوں گا؟ مریم کو کھانے کی طلب ہو تو فرشتے لے آتے ہیں، لیکن جب کبھی فرشتوں کو ضرورت پڑے وہ حسین کی ماں سے کہتے ہیں ہم مسکین ہیں، آپ پر میں قربان ہو جائے. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے. دشمن زہرا دلانت، دشمن زہرا دلانت، دشمن زہرا دلانت، دشمن زہرا دلانت. اتھے بہ کے کر لے، تینوں سننے واسطے بلایا، پڑھنے واسطے نہیں. کہاں مجلس ہوتی ہے اور کیسے ہو جاتی ہے. ایک سلوات پڑھیں، سید زادے تک تشریف لا رہے ہیں. آؤ بسم اللہ. عزت مآب علی جناب قبلہ سید سجاد حیدر بخاری صاحب. ایک لفظ اور ہدیہ کروں ہے تھوڑی سی طبیعت، تحفہ دینے لگا ہوں، قبول فرماؤ گے؟ میں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جب فرشتے علی کے دروازے پر کھڑے ہو کے یہی آیت پڑھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہم مسکین ہیں، ہم اسیر ہیں، ہم یتیم ہیں، ہمیں طعام دو، روٹی. بسم اللہ بادشاہ. میں آپ بھی اس وقت روح تھے، میں بھی روح تھا جب فرشتے مولا سے روٹی مانگ رہے تھے. میں نے کہا میرا مالک یہ علی کے دروازے پہ جو کھڑے ہو کے روٹیاں مانگ رہے ہیں ان کو تو بھوک ہی نہیں لگتی. واہ بھائی واہ. اب یہاں پہ تھے، اب نیچے گڑوں ہو گئے. یا چھیڑا نہ کرو یا چھوڑا نہ کرو، کہو تو یہی ممبر چھوڑ دو. ہاں یا اپنے معیار پہ رہو نا. معیار مولا عطا کرتا ہے، اس کو قائم رکھنا پڑتا ہے. اللہ کہتا ہے جو علی کے دروازے، ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اللہ کہتا ہے جو علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے روٹیاں مانگ رہے ہیں ان کے تجھے نام آتے ہیں؟ میں نے کہا مالک آتے ہیں. اللہ کہتا ہے لے. میں نے کہا جی جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. میرا دل کرتا ہے میں علی کے دشمن کا رزق بند کر دیتا اگر میرے بس میں ہوتا. میرے بس میں نہیں ہے نا. بھوکا مرتا علی کا دشمن، کبھی اسے کہیں سے روٹی نصیب ہی نہ ہوگی. جو
علی سے آ کے مانگ رہے ہیں، جو دروازہ مرتضیٰ کے سوالی ہیں، وہ علیہ السلام ہیں، علی کو کیا کہوں؟ کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا ہے تو اس بندے کو میں سمجھا ہی نہیں سکا چاہتی. ہاں ہاتھ اونچے چاہ کے حیدر. بھائی جان بھائی کیا بات ہے سر، تھوڑی تو دعا پڑھ گئی مجھے، تھوڑے تو پتر ہے. ایک بار اگلے بھی بول پا وہ ہاتھ اونچے حیدری. واہ 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 واہ. جو مانگ رہے ہیں وہ سارے علیہ السلام. ہاں حیدری. اور میرا پتر جڑے جوان بیٹھے ہو ذرا ہنستا رہا کر ورنہ تلاشی دے. اگلے محلے پہ ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے. آگے آگے بیٹھنا نہیں، بیٹھنا تو فٹ ہو. مجھے کیا پتا علی کو کیا کہوں؟ جو مجھے پتا ہے وہ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ خود جستجو کرو، خود سفر کرو. کوٹھی بنگلے بناتے ہو، کبھی علی کی معرفت میں بھی سفر کر. ہاں کبھی علی سے علی بھی مانگا کر. ہاں تو جب فرشتے کھانا لے آتے جناب مریم کے سامنے اور بی بی فرماتی میرے اللہ نے بھیجا ہے. اتنی بڑی داد کے بعد میں اس لیے وقفہ کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد نہیں ملتی. اصول سماعت کے خلاف ہے. جس طرح پڑھنے کے اصول ہیں سماعت کے بھی اصول ہیں. میں اس لیے تھوڑا سا نا یوں ہو گیا ہوں تاکہ بھائی جان یہ سارے پھر ایک دفعہ فریش ہو جائے. پھیپھڑے کو دم دینا کیونکہ آواز پھیپھڑے کے زور پہ نکلتا ہے. آؤ سر آؤ سر آؤ سر. کفیل زکریا ہے. آج جس کو پتا ہے کہ دن کس کا ہے، آج کا دن، وہ سر اٹھائے. جسے نہیں پتا اسے ابھی چل جائے گا. نگہبان رسالت کا دن ہے، حضرت عمران علیہ السلام کا دن ہے. ابو طالب کنیت ہے میرے سردار کی، نام عمران ہے. اور بچوں کو حضرت ابو طالب کا نام ضرور یاد کروایا کرو کہ نام عمران علیہ السلام ہے، عمران علیہ السلام ہے. کیونکہ جب بچے کو عمران یاد ہو جائے گا تو پھر اسے پتہ چل جائے گا سورت آل عمران کیا ہے. سبحان اللہ. تسی بڑے ہو جی، تہاڈا ہاتھ میرے واسطے دعا پڑ گیا. چلو اب تو بات کھلی گئی تو اب تو کھلی کھلی بات ہی کر دے نا. وہاں کفیل زکریا ہے، کھانے اللہ بھیجتا ہے جناب مریم کے لیے. میز کے ہاتھ نہ مرامی خدا دا واسطے خود پہنچ جاوے. بڑا اوکھا 2003 میز کے ہاتھ ماری ہے یار. کفیل زکریا کھانے اللہ بھیجتا ہے. پالتا زکریا ہے، کھانے اللہ بھیجتا ہے. حفاظت زکریا کھانے اللہ بھیجتا ہے. ایمان ابو طالب ڈھونڈنے والے جاہلو، ذرا مکے میں جا کے نگاہ کر. تیرے اور میرے نبی کو پالتا بھی ابو طالب ہے، کھلاتا بھی ابو. جو ہاتھ نیچے رہ گیا ہے نا میرے بچوں، قسم سے اس نے علی کے بابا کا حق ادا نہیں کیا ہے. جس نے ابو طالب کو سلام نہیں کیا وہ کس بات کا شیعہ ہے؟ ہاں 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 ہاں. جناب علی اگر بول پڑتا جلدی جلدی ہے علی کھلاتا بھی ابو طالب اپنے گھر کا ہے. ایمان ابو طالب پڑھتے ہوئے مجھے تو شرم آتی ہے. یہ درمیان میں کچھ شیعہ ہے، ہاتھ کھول یار لالا، ہاتھ چایا کرو ورنہ سیٹ بدل. ابو طالب کے احسان پڑھنے چاہیے، ایمان نہیں. احسان ابو طالب پڑھ، ایمان ابو طالب کیا بحث ہے؟ اس میں کیا بحث ہے؟ یہ دشمن کی سازش ہے، ہم بھی اسی کے پیچھے چل پڑے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. 1 2 3 سادات کی دی ہوئی خیرات ہے. قسم سے داد لینا بات نہیں ہے، بات سمجھانا بات ہے. داد تو پھر بچہ بھی دے دے گا.
میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. میں نے کہا مالک تم ٹھنڈے ہو گئے تو میں کیوں زور لگاؤں, پاگل ہوں میں. اور میں نے کہا میرا مالک مریم کے لیے کھانے بھیجے, ہمارے سردار مصطفیٰ کے لیے بھیجتا, ہم نعرے لگاتے, صلواتیں پڑھتے, خوش ہوتے, نعتیں پڑھتے, درود پڑھتے, فخر کرتے کہ ہمارا وہ شہنشاہ ہے مصطفیٰ جس کے لیے آسمانوں سے اللہ نے کھانے بھیجے. اللہ کہتے ہیں اگر دن ابو طالب کا نہ ہوتا اور تو ابو طالب کے بچوں کا ذاکر نہ ہوتا, میں تجھے ایسا جواب دیتا کہ تیری نسلیں یاد رکھتے. اب میرا دل کر کے میں یوں بھی کر ہی لوں. اللہ کہتا ہے میں کیوں بھیجتا اپنے محبوب کے لیے کھانا؟ اگر ابو طالب کے گھر کا کھانا آسمان کے کھانوں سے زیادہ پاک نہ ہوتا, ہن میں نے پتہ لگا ہے کہ عاشقان مرتضیٰ ہے میرے سامنے. اب جو ہاتھ, ہاں میں صدقے آپ پا دینا, ہاتھ اچھے چاہ کے ایک باری جوان مہربانی کرو یار. حیدری اللہ اکبر. کیا بات ہے, آپ کی کیا بات ہے بھائی؟ حیدری آپ کی کیا بات ہے جی؟ کیا کہہ رہے, کیا کہہ رہے؟ یہاں تک ایک بات آ گئی ہے, یوں ہو نہیں رہی اور پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی. کسی ہے سی مجلس میں, اللہ کرے سارے ہوں جس نے ہتھوڑا مار دیا ہے, یہ لائیو کیمرہ ہے, وہاں عہد میثاق میں اللہ نے اپنے محبوب کو ایک نورانی منبر پہ بٹھایا, انبیاء اور مرسلین کھڑے ہیں, شہداء اور صدیقین کھڑے ہیں, اوصیاء اور ائمہ کھڑے ہیں. عہد میثاق میں آپ بھی روح تھے, میں بھی روح تھا. اللہ کی آواز آئی عرش سے, آپ نے چھیڑ دیا ہے, عرش سے آواز آئی, ہے تم میں کوئی ایسا جو زمین پہ جا کے میرا محبوب مجھے پال کے دے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا جو میرا محبوب جا کے مجھے پال کے دے. سنا سب نے, آگے علی کے بابا آئے. میں ایک لفظ کہنا ہے اور جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں, تھک بھی گئے ہو تو خیرات دے دینا. شام والی بی بی تشریف فرمائے, میں آپ کو واسطہ نہیں دیتا چونکہ واسطہ پھر دینے سے نا آپ پر واجب ہو جائے گا, ہو سکتا ہے کوئی نہ بھی بول سکے. منت ہے کہ آج خالی نہ بھیجیں, میں جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں. کیا کہے گا زمانہ کہ لائیو کیمرے میں جھولی پھیلائی اور آپ نے خریدا بھی. میں جھولی اپنے لیے کیا مانگ رہا ہوں, یہی سبحان اللہ ہی مانگ رہا ہوں. علی کا بابا آ گیا یا عرش کے قریب. اس وقت ابو طالب نے اللہ کو سجدہ کیا, میرے خیال میں جب سجدوں کا رواج بھی نہیں تھا. آپ کا ہاتھ میرے لیے دعا بن گیا ساتھ. آپ کے کیا کہہ رہے ہیں, آپ بھائی ہیں میرے یار, آپ ویسے دعا دے دیں. حیدر زوار صاحب مہربانی, مولا آپ کو صحت دے. دعا کرتے بیٹھے میرے بزرگ میرے سامنے تشریف فرما. ہاں میرے خیال میں سجدے سے سر اٹھایا علی کے بابا نے, عرش کا پایا پکڑا. مالک, اللہ نے کہا جی عمران. پتہ نہیں رحمان اور عمران کا کیا گہرا تعلق ہے. میں پال کے دوں گا آپ کا محبوب تمہیں. وہ کہتے ابو طالب تو پال کے دے گا؟ مالک وعدہ ہو گیا, میں پال کے دوں گا. اللہ کہتے ہیں پھر میرا بھی وعدہ ہو گیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, تو میرا محبوب مجھے پال کے دے, میری ساری خدائی کو تیرا بیٹا پالے گا. سبحان اللہ. کیا معرفت والے لوگ مجھے حفظ آباد کی دھرتی پہ بی بی نے زیارت کروا دی ہے. دے ہاتھ دا مالک علی ایک باری اچھا چاہمی ہے علی. آپ سلامت رہے, مولا آپ کو اور عزت عطا فرمائے. ہاتھ بلند کر کے سارے بولے
जो हाथ अभी तक भाईजान बुलंद हो रहे हैं, कितनी मार्फत वाले लोग मिल गए हैं मुझे। अल्लाह कहते अबू तालिब चल ठीक है, ये तो बात हो गई। चलो 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 चलो, खैर 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 खैर। क्या कह रहे भाईजान, क्या कह रहे? मैं नंबर की शादी कर रहा हूं। मेरे को क्या और चाहते हैदर यार, बात इससे बड़ी अभी जिसके लिए मैं रुका खड़ा हूं, मैं फटने वाला हूं। अल्लाह कहता है चल ठीक है अबू तालिब, तू ही मुझे पाल के दे, खिलाएगा क्या? ये मेरा महबूब है, यासीन है, ताहा, मुजम्मिल, मुदस्सिर, इश्क़ अव्वल, हुस्न अव्वल, खल्क़ अव्वल, खुल्क़ अव्वल। ये मुझ बेदिल का दिल है। सारी तहारतें इसके गिर्द तवाफ करती हैं, सारी तहारतों का मस्दर है ये। क्या खिलाएगा? अली का पापा कहते मालिक जब मैं तेरे महबूब को झोली में बिठाकर मक्के में इसे लुक़मे खिलाऊंगा तो तू खुदा अल्लाह होकर अपनी किबरियाई वाली निगाह से एक एक लुक़मे के एक एक दाने में जर्रे में झांक झांक के देखी कि इसमें तहारत कितनी है, इज्जत कितनी है, सादत कितनी है, बरकत कितनी है। अल्लाह कहते हैं फिर भी बता तो सही। कहते हैं जुमला पड़ा है वाह 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 वाह। अबू तालिब कहते हैं तेरी कायनात का रिस्क मैं इसे नहीं खिलाऊंगा। वाह वाह वाह, तेरी कायनात का रिस्क मैं इसे नहीं खिलाऊंगा। अबू तालिब क्यों? अल्लाह कहता रसूल से क्यों नहीं खिलाएगा? अबू तालिब कहते कायनात बनाई है तूने, इसका सदका, सदका तो इसमें हराम है ना। जियो अबू तालिब के नौकर सलामत रहो। आपके क्या कहने, आपके क्या कहने? जो हाथ उठा सकते हो उठा लो। सर 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 नौकर हो गया, नौकर हो गया, नौकर हो गया। जो चुप बैठे हो तुम्हें भी वाह वाह है, चूंकि सवाब में हो शामिल। पता नहीं क्या खिलाता था अबू तालिब कि अल्लाह मुतमईन हो गया। आखिर इस तहकीक में उलमा, ज़ाहिर है उनकी बातें हमने कहनी है जो लिखी हुई हैं। मेरे मजहब के उलमा इस तहकीक में निकले। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा मौला इसको इज्जत दे, मौला इनको जिंदगी दे, सेहत सलामती दे, हक अदा कर रहे हैं। अली नूं मनण वास्ते ना शिया सुन्नी होना जरूरी नहीं, अपने प्यो दा होना जरूरी है। हाथ उच्चे अली आले आले हैदरी। मैं जुमला बादशाह की बारगाह में हदिया करना चाहता हूँ। सैयद तशरीफ फरमाए और भी जितने सादात हो जामिदार मेरे दाएं बाएं आगे पीछे बैठे सबको हदिया है। सादात पर वाजिब है कि अपने नौकर को, कनीज के बेटे को जरूर दुआ और शाबाश देनी है। बाकी जो उम्मती मेरे भाई बैठे इनसे मैं दाद छीन, मेरा बेटा सलामत रहो, उनसे मैं दाद छीन सुन लूंगा। आखिर मेरे मजहब के उलमा इस तहकीक में निकले, क्यों नहीं खाती हजरत ज़करिया के घर से खाना मनाबे मरियम और मुस्तफ़ा अबू तालिब के घर से खा रहे हैं? वजह उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हजरत ज़करिया को मना किया था, ज़करिया कफील तू रहेगा लेकिन खाना तेरे घर से मरियम नहीं खाएगी। जनाब ज़करिया ने कहा मालिक वजह? अल्लाह कहते है अल्लाह कहते हैं ज़करिया जो खाना पकाती है ना तेरी बीवी वो मरियम के बराबर की पाक नहीं। हाथ नीचे नहीं करने, मैं जाने लगा हूं। हाथ नीचे ना करना जिन्होंने उठा लिए हैं। वो ताहिरा है, मरियम के बराबर की ताहिरा नहीं। पाक है, मरियम के बराबर की पाक नहीं। पता नहीं किस तहारत की सल्तनत की मालिक है मेरी मखदूमा अली की पाक अम्मा। खाना अली की माँ पकाती है, खाता मोहम्मद है। जो पहुंच गए हो आपको वहां है। अल्लाह अकबर। क्या बात है या अली
محتاب کے کیا کہنے، اس توجہ کے کیا کہنے، اس محبت کے کیا کہنے، اس عشق کے کیا کہنے، آپ کے مولا کے کیا کہنے، آپ کے عقیدے کے کیا کہنے، اس اماں کو سلام جس نے ہمیں لوریاں دی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب۔ واہ، اپنا ایمان تو ثابت پہلے کر، مہربانی بھیجا۔ کیا بات ہے۔ ایک لفظ کہہ کے ختم۔ پورا عرب جو تھا نا، عرب سعودی عرب کی بات نہیں ہے، پورا عرب جناب ملکۃ العرب حسین کی پاک نانی کا مکروز تھا۔ عرب کا وہ ترے والا دکھا جو بی بی کا مکروز نہ تھا، عرب کا وہ شملے والا دکھا جو سیدہ کا مکروز نہ تھا۔ اب جملہ ہوتا نا بڑا تو پیچھے سے یوں یہاں کر کے آ جاتا، اب ہے ہی قریب تو یوں کیسے کرو۔ پورا عرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مکروز تھا، حفصہ پاک ابو طالب نہیں تھا۔ ایک دو ہاتھ اٹھا لے، او لالا او سونا او مگر ہو کے باؤ، پتہ نہیں جرے پیچھے تھوڑے بچہ بیٹھے جوان کو کہہ رہا ہوں۔ ہاں تجھے چاہو تو گل کریے نا جی، میں تجھے بتاؤں ابو طالب کی سلطنت کتنی ہے۔ وہ چھیڑے تو پھر 10-12 دن کھڑے رہے، ایک جملہ نہیں ایک لفظ میں بتانے لگا ہوں، اور جملہ بھی اردو میں نہیں کہنا، اپنی زبان میں پہلے سمجھانا ہے، اردو میں اس کا مزہ نہیں آیا جی، چس نہیں بنی۔ دن ہوئے نا تسی سفر کر دیئے حسین دے مدہ خان ہے، 27 فروری مرشد پیر تقی شاہ کو انشاءاللہ پھر توڑی زیارت ہو جائے گی۔ تے گلی چکے سے چو میں گزران تے میں پتہ لگ جاندہ ہے بھی اس گلی کتنے امیر ہونگے تے کتنے ساڑھے ورگے غریب ہونگے، بھی تین کی میں پتہ لگ دے میں کھیڑ دے ہوئے بچیاں نو وینا، بچے دا کھڈونا دس دے۔ واہ 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 واہ، کھلونا قیمتی ہے تو بچہ امیر گھر کا ہے، کھلونا کوئی ایسا ہے تو بچہ ہمارے جیسے کسی غریب آدمی کا ہے۔ پتہ نہیں کس سلطنت کا مالک ہے علی کا پاک بابا، جس کا کوئی بچہ چاند سے کھیلتا ہے کوئی سورج سے کھیلتا ہے۔ یار حد ہو گئی ہے حفظ آباد، آپ نے حضرت ابو طالب کو بڑا سلام کیا ہے یار، آپ نے کمال کر دیا۔ حفظ آباد میں تیرا نوکر ہو گیا ہوں، نوکر ہو گیا حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور ضرور نام لیا کرو حضرت عمران علیہ السلام، علیہ السلام ضرور کہا کرو، چیر جاتا ہے دشمن کو یہ علیہ السلام ہی بڑا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام تو ایمان شمان تو ہو کیا ڈھونڈیں گے جو پہلی علیہ السلام ہو۔ شام کے باہر جب دفنا بیٹھا پھوپھی کو سجاد، اللہ اکبر، تھوڑی ہے تو میں نسل قربان کر دے ہوں، تھوڑی ہے تو میں اپنے پتر قربان کر دے ہوں، کیونکہ میرے پتر ایڈے قیمتی نہیں جتنی ہے قیمتی ہے۔ اللہ اکبر، بزرگ ذاکرین دا لفظ ہے، اسی چند اور تارے بھی اتار کے تے جناب دی جھولی چ رکھ دے بھی ہے نا ممبر تے آ کے، لیکن جڑے بزرگاں دیا گلاں نے وہ اجے بھی اتھے قائم نے، جڑے بزرگ ذاکرین اور علماء کر گئے وہ اجے تک اتھے جائیں اتھے کھلوتی ہیں۔ حضرت سلطان الذاکرین احمد بھٹی صاحب دا جملہ ہے جنہاں دا نام لبیے تے بندے رو پیندے نے، انہاں فرمائندے نے پتہ نہیں کتنی غریب علی دی دھی اتھے جا کے دفن ہوئیے جیسے شہر نو بندے دن نو بھی شام آندے نے۔ مر جاویا جعفر آل محمد دی غربت نہ پڑھے، غربت پڑھنی بھی پویا تے علی دے پترہ دی پڑھو، علی دے دھیاں دی غربت نہ پڑھو۔ ایک باری ہے سارے کر لویا جو اچھی رکھو میرے سامنے میرے دائر سجے کھبے قبلہ سجاد حیدر بخاری صاحب لائبریری رکھتے ہیں، حافظ صاحب کو لائبریری ہے، من مولا دی اس ممبر دی کے سامنے سید اسی 2% مسائب پڑھ دیں تو آڑے سامنے 98% در تو انہوں سنان دے ہی نہیں، صرف مومن دی دل دی نرمی تو ڈر لگ دے،
کیونکہ صادق مولا فرمیندن ساڈے مومن ازادار دا دل ریشم دی تار تو زیادہ نازک ہوندا ہے، تیری تار ٹوٹن دا ڈر لگدا ہے سانو۔ اج بانی میں تے تسی میرے، میں تہاڈا سادات معافی پہ منگنا، میرے مرشد زادیہ مجلس سے بیٹھے ہون گے، میرے سید زادیہ تو معافی پہ منگنا، اس 98% چنا اج تواڈے شہر وچ پورا جملہ نہیں ایک لفظ پڑھنے وہ جڑا نہیں سنا دے، پھر وہ نہیں ابھی کتنی ہے ہوندی ہے، اتھے ہے کرو گے تو بی بی سن لین گے، کہ اتھے ہے نہ نکلی تو جدوں گھر جا سکے تو اپنی بہناں ماواں دھیاں دے سراں تے چادراں ویکھو گے نا، پھر تانوں علی دی دھی دا برقع یاد آنا ہے، پھر تواڈے گھر علم تے ہونا ہے، علم تھلے بہ کے ہے کر لوے، اٹھ کے میں مار دیو، میں معافی پہلے منگی ہے، ایک تھوڑی غربت ہے، پورا 1 سال علی دی دھی دا برقع کسے ویلے کسے ہاتھ چلی ہے، بغیرت نچ نچ کے آندہ رہی ہے، اے علی دی دھی دی چادر ہے، جڑے سامنے بیٹھے ہو تسی شیعہ ہو، کوئی ہاتھ ہے جڑا سر تے ایک باری مار کے آکھے ہے شام، او میں نوکر ہو گیا تہاڈا، او میں پتر قربان کرا تہاڈی ہے تو میں نوکر، حوصلہ 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 دوبارہ نہ آنکھیں، یہ لفظ دوبارہ پڑھیا نہیں جانا میرے تو، اگر دوبارہ آنکھ دیو تو میں یہ لفظ نہیں انج موڑ کے آنا، اگو میرے اندر حوصلہ نہیں، یہ تھوڑی گل ہے، یزید جیسے بغیرت بندے دے شہر پورا 1 سال ہن واجب ہی کرنا، پورا 1 سال عباس دی مرشد زادی بغیر چادر تو نماز پڑھ دی، اللہ مان اللہ مان اللہ مان، اللہ کرے شیعہ سامنے بیٹھے ہو، ایک باری ہاتھ سر تے مارو چاہ، ایک باری میرا پتر جڑے جوان ہو مارو چاہ، تاکہ تو آٹھے تے میرے ماتم دی گواہ بن جاوے علی دی معظمت دی، اللہ اکبر۔ ختم آخری جملہ ہے، اس سے زیادہ خیرات جو بی بی نے آپ کو دینی تھی وہ دے رہی ہیں، یہ میرا کمال نہیں، خیرات دینے والی تو آٹھے ترازی ہے، پھپھی نو دفنایا، ایک باری اپنے شاہر نو آکھو حافظ صاحب ایک جملے تے میں نو ہائے کر کے نہ علی دی دھی تو مور لوا دیو، میں دنیا چ پڑھ ساں تو تہاڈا نام لے کے پڑھ ساں، ممبر تے میرا وعدہ ہے، چلو کوئی ایک سیدی ہائے کر دے وے، دفنایا، آخری ملاقات پہ ہوندی ہے پھپھی بھتیجے دی، لب ہلن معظمہ شام دے، پھپھی جی سجاد کچھ حکم کرنا چاہندے ہو؟ او یار تہاڈی ہے کمال ہے یار، مہر لوا دینی گل لگے اوکھی ہے، میں سمجھا نہیں سکاں گا خود سمجھو گے، ہاں سجاد کوئی 2 گلاں کرنے تیرے نال، اما حکم بی بی آدھی میری پہلا حکم ہے ہون شام کدی نہ ہوئی، پہلے میں تیرے نال ساں سجاد ہون کلیاں شام نہ ہوئی، چونکہ اتھے پہنچ دے مسافران دے ساہ مک جاندے، سجاد تو میرے کو اللہ تے حسین دی امانت ہے، ایک باری سینے تے ہاتھ رکھ چا میرا پتر جڑے جوان سامنے ترائے بیٹھے، ناراض نہ ہوئے جو تہاڈی عبادت واسطے گل پہ کردہ، جنہوں سمجھ آ جائے گی وہ بے تحاشا ہے نکل جائے گی، اما حکم ہو گیا، دوسری گل سجاد میری قبر دا تعویز بند کرن تو بعد جے وقت مل جائی تو ایک دفعہ میں اکبر دے لہجے اذان سناوے، پتہ نہیں یہ بندے کیوں نہیں ہے کردے جڑے سامنے بچے بیٹھے، کیڑی گل دا انتظار ہے میرا پتر تو، میں مرشد مولا دی قسم ہے، ممبر دی قسم ہے حافظ صاحب، ہاں میں زندگی 2 طبقیاں نو مجلس سے تکلیف نہیں دیتی، ایک سید نو ایک بزرگ نو، آج دوواں نو تکلیف پہ دینا ہاتھ بن نکل ہوتا، یہ جملہ میں بچیاں نو سمجھا ہی نہیں سکتا، صرف بزرگ سمجھن گے۔ تیسری گل سجاد جی اماں میری زخمی چادر تیرے کول موجود ہے؟ ہاں مت تبرکات والے صندوق وچ موجود ہے، بی بی آدھی ہن اتھوں وطن جانا ہی نا، ہاں ماں بی بی آدھی ہن میرا حکم ہے سدھا مدینے نہ جاویں، پہلے مکے جاویں، اما مکے کی کراں؟ فرمائے میری زخمی چادر میرے دادا ابو طالب دی قبر تے رکھ کے تے ہاتھ بن کے آکھی دھی پہ آندی آوی ہن بچ گیا تیرے محمد تک، جیڑا وعدہ تو اپنے نبی نال کیتا ہی میں شام وچ بچا کے لے آیا،
ہن ایک باری سر تے ہاتھ مارو چا جڑے جوان تشریف فرما. ہائے ابو طالب، ہائے زینب عالیہ، ہائے علی دی غریب.